الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ عام طور سے عشاء کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو سلوک و تصوف سے متعلق کوئی مضمون بیان ہوتا ہے۔ اس وقت میں سوچ رہا تھا کہ کیا بیان کروں، مولانا خبیب صاحب نے جو تلاوت کی تو مجھے موضوع مل گیا۔ جو رکوع انہوں نے پڑھا ہے وہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر آدمی غور کرے کہ اس نے آنے والے وقت کے لیے کیا بھیجا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ آیت کا جو آخری حصہ ہے وہ گویا پہلے والے مضمون کی آسانی کے لیے ہے۔ میں آسان ہی زبان میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، تو اللہ سے ڈرنا کیسے آسان ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں، تو اللہ سے ڈرنا ہی پڑے گا جب وہ جانتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے کوئی بڑے باپ، ہمارے استاذ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دور بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس وقت میں ہم کوئی غلط کام نہیں کریں گے چونکہ وہ جانتے ہیں۔ آج کل تمام اداروں میں رواج ہو گیا ہے سی سی ٹی وی کیمرے کا۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ کام کرنے والوں کو یہ پتہ رہے کہ ہمارا جو ذمہ دار ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دنیا کی یہ مثالیں جو ہیں یہ اس مضمون کو آسان کرتی ہیں کہ انسان اپنے مزاج و فطرت کے اعتبار سے اپنے بڑوں کے سامنے، جن کا وہ احترام کرتا ہے، ان کے سامنے غلط کام نہیں کرتا۔ تو اللہ سے بڑا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ سے ڈرنا ہے تو یہ ذہن میں لے آؤ کہ اللہ کے پاس تو بغیر کیمرے کے ساری خبر ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے جاننے کی انتہا یہ ہے کہ بعض مرتبہ برابر والا آدمی نہیں جانتا مگر اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ آدمی راستے میں چل رہا ہے اور اس کی نگاہ نے خیانت کی، اس کی نگاہ کسی اجنبی عورت پر پڑی، کسی ناجائز جگہ پر پڑی، جس کو دیکھا اسے بھی خبر نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو خبر ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ تو ان اللہ خبیر بما تعملون یہ واتقوا اللہ کو آسان کرنے کے لیے ہے کہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ کیوں ڈرنا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اس کے بعد یہ کام جو میں مضمون بیان کر رہا تھا اسی سے جڑ جائے گا۔ اللہ سے ڈرنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سارے اعمال کو جانتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہمیں نظر تو آتے نہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم کیسے یہ بات ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں؟ تو آگے اس کا حل ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو۔ یاد رکھو گے تو یہ احساس رہے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ یاد رکھنا پڑے گا، اور نہیں یاد رکھو گے تو تمہارا نقصان ہوگا۔ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو فراموش کیا، اللہ کو بھلایا، تو اللہ نے
ان کو انہیں ہی بھلا دیا. لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں میں، یعنی ان کو ان کی ذات سے غافل کر دیا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھلانے کی سزا ہوتی ہے، یہ جو دنیا میں ملتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اپنے نفع نقصان کی اسے خبر نہیں رہتی. آپ جو دیکھتے ہیں نا دنیا بھر میں یہ جو دشمنان اسلام خاص طور پر بدترین کام کرتے رہتے ہیں، اللہ کی دشمنی، اسلام کی دشمنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی، قرآن کی دشمنی، اچھائیوں کی دشمنی، کیا ہے یہ آخر؟ اچھے خاصے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، جانتے ہیں سب کچھ، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ سزا مل رہی ہے کہ اپنے نفع نقصان کی پہچان ختم ہو گئی. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اور علامہ اقبال کا تو اس سلسلے میں لطیفہ ہی جیسا ہے واقعہ. علامہ اقبال کے کلام میں جن لوگوں نے پڑھا ہے خودی کا ذکر آتا ہے، بہت ترغیب دیتے ہیں خودی کو زندہ کرو، خودی کو باقی رکھو، اپنی خودی کو. تو ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ خودی کا مضمون آپ کہاں سے لائے؟ تو انہوں نے قرآن کی یہ آیت کھول کر دکھائی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو بھلانے کی سزا ہے اپنے آپ کو بھول جانا. بس میں یہی کہنا چاہتا ہوں، اپنے آپ کو یاد رکھو، اور اپنے آپ کو یاد رکھنے کی صورت ہے اللہ کو یاد رکھنا. یعنی مسلمان کی جو خودی ہے وہ خدا کے یاد کرنے میں باقی رہتی ہے. اس رکوع میں اور بھی بیچ میں کچھ مضامین آئے ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ تعارف کرایا، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ صفات بیان کی. اسی مضمون کو مکمل کرنے کے لیے میں ان صفات پر تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، بلکہ ان اسماء پر جو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی ہیں. وجہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے تو یاد کرنے کے لیے کوئی دلچسپی ہونی چاہیے نا جس کو یاد کریں. ایک آدمی کو کسی آدمی سے محبت ہو جاتی ہے، انسان کو انسان سے محبت ہوتی ہے جس کو عشق کہتے ہیں. حالانکہ وہ ایک بیماری ہے، مگر جسے بھی ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسے بیماری کہتا ہوں تو تم ہنستے ہو. میں نے حوالہ دیا ہے بار بار، آپ طبی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، طب یونانی کی کتابیں دیکھیں تو دماغی بیماریوں کی فہرست میں عشق نام کی بیماری لکھی ہوئی ملے گی، اور دوا ہوتی ہے، اس کی علاج ہوتا ہے. یعنی وہ دماغی بیماریوں میں سے ہے. ہومیوپیتھک میں بھی اس کا علاج ہے اور یونانی میں بھی ہے. ایلوپیتھک کا مجھے پتہ نہیں، پتہ تو اس کا بھی نہیں، لیکن اس میں نے فہرست میں دیکھا ہے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ علاج ہے. وہ بیماری اس لیے ہے کہ نارمل دماغ یہ ہے کہ جب وہ جس طرف چاہے اپنا دھیان لے جائے اور جب چاہے ہٹا لے، یہ ہے نارمل بات. اب کسی آدمی کو عشق نام کی بیماری ہوتی ہے تو اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں ایک شکل بس جاتی ہے. اب وہ اس سے اپنے دماغ کو ہٹا نہیں سکتا اور کسی کی طرف لے جا بھی نہیں سکتا، بس وہی رہے گا، وہی شکل رہے گی. تو ہو گئی نا بیماری، یہ نارمل دماغ نہیں رہا وہ. اسی لیے غالب نے کہا تھا، غالب جو ہے وہ بعض باتیں بڑی زبردست اس نے کہیں، کہتے ہیں جس کو عشق خلل ہے دماغ کا. یہ مصرع ہے غالب کا. تو دنیا میں اگر کسی آدمی کو کسی سے عشق ہوتا ہے تو اس لیے ہوتا ہے نا کہ وہ اس کو اچھا لگا، اسے پسند آیا، اس کے دل میں بیٹھ گئی اس کی محبت. تو ہم لوگوں کو ذرا سا غور کرنا چاہیے، جب دنیا میں محبت بیٹھتی ہے تو کیا ہوتا ہے. میں نے سنایا ہوگا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی تو
تو یہ لیلا اور مجنوں اسی زمانے کے لوگ ہیں. تو یہ جو مجنوں صاحب تھے ان کا نام قیس تھا. راستے میں کہیں ملاقات ہو گئی حضرت حسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو حضرت نے کوئی بات کی اس نے، تو حضرت نے فرمایا بھائی خلافت اور سیاست اور حکومت یہ میرا کام نہیں تھا، میں نے امیر معاویہ کے حوالے کر دیا، ان کو سجتی ہے خلافت حکومت، وہ اس کام کے آدمی ہیں. تو مجنوں صاحب بولے کہ جی وہ تو لیلا کو سجتی ہے. حکومت، خلافت، اسلامی خلافت اس کے لائق تو لیلا ہے. تو مطلب یہ کہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اچھا لگ گیا تو دماغ میں بیٹھ گیا. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے اللہ کی محبت کو زندہ کرنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کی محبت زندہ کرنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں اللہ کے سوا ہے ہی کون جس کو چاہا جائے. اللہ کے سوا محبت کے لائق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو اللہ، وہ اللہ ہے. یہی کافی ہے، یہی کافی ہے اللہ سے محبت کرنے کے لیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے اور کوئی اللہ ہے ہی نہیں. عجیب و غریب بات ہے، حیرت ہوتی ہے اس پر کہ دنیا میں شرک تو بہت ہوا، لوگوں نے دنیا کی چیزوں کو معبود بنایا، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، پانی کو، آگ کو، پیسے کو، دولت کو، سانپ کو، بچھو کو، مصیبت کو، ہر چیز کو خدا بنایا لوگوں نے، مگر کسی معبود کا نام اللہ نہیں ہے پوری تاریخ میں. یہ ہو سکتا تھا نا بھائی، لات رکھا، عزا رکھا، منات رکھا، ود رکھا، فلاں رکھا، بہت سارے نام رکھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ مشرکین یہ سوچتے کہ یہ والا جو ہمارا معبود ہے، یہ جو بت ہے بڑا والا، اس کو ہم اللہ کہا کریں گے. نہیں کہا. ساری انسانی تاریخ میں اللہ کسی کا نام ہی نہیں ہے سوائے اس کے. وہ اللہ، وہ اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اللہ ہے ہی نہیں. تو جب وہی ایک ہے، ظاہر ہے اس کے علاوہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. الذی لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، یہ بھی وہی بات آ گئی، غائب و حاضر کو جاننے والا ہے. غائب و حاضر کو، تمہاری نظروں کے سامنے جو کچھ ہے اور تمہاری نظروں سے جو کچھ غائب ہے، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور ہمارے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہے کہ یعلم السر و اخفا، چھپی ہوئی بات کو اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو. یعنی علماء کہتے ہیں ایک آدمی نے دل میں کچھ سوچا، زبان سے نہیں کہا، وہ چھپی ہوئی بات ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. ایک آدمی نے ابھی سوچا نہیں، آئندہ سوچے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں. عالم الغیب والشہادہ یعلم السر واخفی هو الرحمن الرحیم. اس کے بعد اللہ نے اپنی دو صفات بیان کر دی. ان صفات کے بعد تو بندے کو کسی اور سے محبت کرنی ہی نہیں چاہیے. اللہ رحمان ہے، رحیم ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ہر صفت کو ظاہر کرنے کے لیے ایک لفظ لایا گیا، مگر رحمت کو ظاہر کرنے کے لیے دو لفظ اللہ نے بیان کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ساری صفات پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے. ہر انسان سوچے، مسلمان خاص طور سے سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے. میں کسی کا شعر ہے، تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشا شاعر کا نام ہے. تصدق اپنے خدا کے جاؤں کہ مجھ کو آتا ہے پیار انشا، ادھر سے اتنے گناہ پہ ہم، ادھر سے وہ دم بدم عنایت. ہر وقت مہربانی، ہر وقت رحمت کا معاملہ. اللہ تعالیٰ چاہیں اگر تو ہمیں فوراً ختم کر دیں، اس لیے کہ اعمال ایسے ہی ہیں. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے اعمال پر پکڑ کرنے لگیں تو زمین پر کوئی چلنے والا نہیں بچے گا، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. اس لیے کہ بندوں کے اعمال کا ظاہری نتیجہ یہی ہے. یعنی بندوں کے اعمال پر مواخذہ اگر ہو، فوری مواخذہ، تو اس کا نتیجہ یہی ہوگا کہ زمین سے حیات ختم ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نظام نہیں بنایا کہ فوری پکڑ کریں، آگے کے لیے چھوڑ رکھا ہے.
تو اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ ہمارے تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی رحمت و نعمت کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ذہن میں آتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی کوئی یہ شرط لگا دی ہوتی کہ ایک وقت کا کھانا کھانے کے بعد اگلے وقت کا کھانا تب ملے گا جب پہلے وقت کے کھانے کا شکر ادا کر دو گے، تو ہمارا نمبر تو دوبارہ کھانے کا آ ہی نہیں سکتا تھا۔ سوچیں ذرا، ہمیں تو اگلے وقت کا کھانا ہی نہ ملتا، لیکن اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اور جیسے میں کہہ رہا تھا ابھی نماز سے پہلے کہ اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کا محسوس کرنا آسان نہیں ہوتا۔ بہت مرتبہ آپ غور کریں، ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دنیاوی نعمتیں تو ملتی ہیں، یعنی کھانا بند نہیں ہوتا، کپڑا بند نہیں ہوتا، عزت ختم نہیں ہوتی، ساتھ میں نماز پڑھنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ مجھے تو سب سے زیادہ اس سے عبرت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ بندے نے گناہ کیا، اس کی سزا یہ ہونی چاہیے تھی کہ اپنے دربار سے نکال دیتے کہ جاؤ تم اس لائق نہیں ہو کہ ہمارے سامنے آ کر جھکو، مگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتے ہیں، بندہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ کا قرب دوبارہ مل جاتا ہے۔ اور یہ قرب دوبارہ ملنا تو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ آپ غور کریں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیسا مظہر ہے۔ جو لوگ اولاد والے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ اولاد اگر نافرمانی کرے تو ان کی طبیعت کتنی بار معاف کرنے کے لیے تیار ہوگی ایک دن میں۔ ایک بچہ ایک غلطی کرے، ماں باپ ڈانٹ دیں گے، پہلی بار میں چھوڑ دیں گے، دوبارہ میں شاید چھوڑ دیں، تیسری بار میں تو پٹائی کریں گے، غصہ کریں گے، ناراض ہوں گے۔ ایک دن میں اگر وہی حرکت 10 مرتبہ کرے گا اور سمجھدار بچہ کرے گا تو آپ ایمانداری سے بتائیں گھر سے ہی نکالیں گے نا، اور کیا کریں گے؟ یہی تو ہوگا نا، غصہ اسی درجے آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ گناہ کرے، اللہ سے توبہ کرے، پھر گناہ کر لے، پھر توبہ کرے، پھر توڑ دے توبہ، پھر کر لے، یہی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ایک دن میں 70 مرتبہ بھی ایسا کرے اور معافی مانگنے کے لیے آئے تو میں پھر بھی معاف کرنے کو تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا کیسا مظہر ہے توبہ، خاص طور سے اللہ سے بہت مانگنا چاہیے۔ تب علینا ربنا تقبل منا وتب علینا، تب علینا، اللہ کی توجہ چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ایک خاص کیفیت ہے وہ چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ اور قرآن میں فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ وہ ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ایسا نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو، جو کچھ تم کرتے ہو وہ جانتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی آدمی کہتا ہے بھائی میں نے کچھ آپ کو تکلیف پہنچائی تھی معاف کر دیں، تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کیا تکلیف پہنچائی تھی، چلو بھائی معاف کر دیا، شاید پتہ چل جائے تو معاف بھی نہ کریں، ایسی تکلیف نکل آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو تو سب معلوم ہے کہ کیا کیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو قبول کرتے ہیں، توبہ قبول کرتے ہیں۔ اچھا، پھر ایک بات اور سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو اللہ کی ضرورت ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بندوں سے راضی ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ آپ سوچیں آپس کے معاملات میں کہ اگر ہم کسی ایسے آدمی سے ناراض ہو جائیں جو ہمارا چھوٹا ہے، یا وہ ایسا آدمی ہے جو ہم سے کمزور ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ایمانداری سے بتائیں ہم راضی ہونے کے لیے تیار ہوں گے اس سے آسانی کے ساتھ۔ جہاں ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارا کوئی بڑا طاقتور آدمی جس سے نقصان پہنچ سکتا ہے وہ ناراض ہو گیا، وہاں تو ہم کوشش کرتے ہیں اس کو راضی کرنے کی، تو وہ راضی ہونے کو تیار نہیں ہوتا۔ بندوں کا یہی معاملہ ہے کہ وہ اسی وقت راضی ہوتے ہیں اور اسی وقت معاف کرتے ہیں جب ان کی اپنی ضرورت ہوتی ہے معاف کرنے میں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت پڑی ہے بندوں کو معاف کرنے کی؟ اگر اللہ تعالیٰ سارے بندوں کو عذاب دے دیں تو اللہ تعالیٰ پہ کیا فرق پڑے گا؟ یا سارے بندے اللہ تعالیٰ کے باغی ہی بن جائیں تو اللہ پہ کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ کی یہ شان جو ہے حدیث میں بیان کی گئی ہے صاف لفظوں میں، اور حدیث قدسی کے الفاظ ہیں
کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا، اے میرے بندو اگر اول و آخر شروع سے آخر تک کے سارے انسان اور جنات چھوٹے بڑے سب ملا کر سب کے سب مجھ سے اعلیٰ درجے پر ڈرنے والے بندے کی طرح بن جائیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح بن جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں کچھ بھی بڑھوتری نہیں ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا۔ وَيَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِن مُلْكِ شَيْئًا، اور اے میرے بندو اگر میری یہ ساری مخلوق، ساری کائنات کے انسان و جنات سارے کے سارے میرے بدترین نافرمان بندے کی طرح بن جائیں، جیسے ابلیس شیطان بن جائیں، تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ساری دنیا کے لوگ اللہ سے بغاوت کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ اتنے بڑے ہیں۔ اتنی بے نیازی کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنا پسند کرتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ اس سے بڑی رحمت کی بات کیا ہو سکتی ہے۔ پھر علماء نے لکھا ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ دنیا میں کسی عدالت میں کسی پر کوئی کیس چلتا ہے اور اس کے بعد وہ بری ہو جاتا ہے، ملزم جو ہے بری ہو جاتا ہے، تو بری تو ہو جاتا ہے، اس کو بری کر دیتے ہیں، لیکن فائل محفوظ رہتی ہے عدالت میں۔ چنانچہ کبھی کبھی دوبارہ فائلیں کھل بھی جاتی ہیں، جب کسی مخالف کو پریشان کرنا ہوتا ہے تو حکومتیں یہ کام کرتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف بھی کرتے ہیں، بری بھی کرتے ہیں، اور فائل کو ڈیلیٹ بھی کر دیتے ہیں، یعنی وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جب گناہوں سے توبہ کرو تو یقین کر کے کرو کہ توبہ قبول ہو جائے گی، گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ محبت کے لائق ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی یاد کرنے کے لائق ہیں۔ اور آپ یقین کریں اگر اللہ کی یاد کا چسکا لگ جائے، اللہ کو یاد کرنے کا ذوق لگ جائے، تو اللہ کی یاد میں یہ بات تو ہم اپنے تمام تر گناہوں کے باوجود، اپنی تمام تر کمیوں کے باوجود قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، اللہ کے ذکر میں اور اللہ کی یاد میں جتنا مزہ ہے اور جتنی لذت ہے وہ دنیا کے کسی کام میں نہیں ہے۔ دنیا کے کسی کام میں وہ لذت نہیں ہے، وہ الگ ہی چیز ہے۔ محبت بھی بڑھتی چلی جائے گی، جتنا زیادہ یاد کریں گے اتنی ہی زیادہ محبت بڑھے گی۔ اور جب محبت ہو جاتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں تازہ ہو جاتی ہے، زندہ ہو جاتی ہے، طاقتور ہو جاتی ہے، تو پھر ایک فائدہ اور ہوتا ہے، ساری دنیا کے ساتھ معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا جو محبوب ہے، وہ جو معشوق ہوتا ہے، اس کی محبت میں تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ سب سے معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ یہی ہوتا ہے نا، ماں باپ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں، جس سے محبت ہو جائے اس کے علاوہ سب برے لگنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے، اللہ تعالیٰ ایسے محبوب ہیں کہ جب ان سے صحیح محبت ہو جاتی ہے تو اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر تو بندہ بندوں کو اللہ کی نظر سے دیکھتا ہے، پھر بندوں کی تکلیفوں پر وہ صبر بھی کرتا ہے، پھر وہ ان کو معاف بھی کرتا ہے، پھر وہ ان کی خیر خواہی بھی کرتا ہے۔ یہ محبت ہمارے دلوں میں تازہ ہونی چاہیے۔ آپ یقین کریں زندگی آسان ہو جائے گی، گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا، اور یہ محبت جب مل جائے گی اور دل کے اندر اس کی یاد جم جائے گی تو پھر دل اتنا طاقتور ہو جائے گا کہ دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ حضرت سناتے ہیں خواجہ فضل علی قریشی کی خانقاہ میں مسجد میں ایک آدمی نے دیکھا دو بڈھے بیٹھے ہوئے لڑ رہے ہیں، بوڑھے آدمی ہیں اور لڑ رہے ہیں، جیسے ہاتھ مار مار کے ایک دوسرے کو کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اس آدمی کو تعجب ہوا کہ یہ ان کو کیا ہوا ہے، لڑ رہے ہیں، دیکھنا چاہیے بات کیا ہے۔ تو وہ دور سے گیا کہ ان کو پتہ نہ چلے، اور دور سے پیچھے سے جا کر قریب پہنچا تو لڑائی یہ ہو رہی تھی کہ ایک بڑے میاں کہتے تھے اللہ میرا ہے، تو
تو دوسرے ہاتھ مار کے کہتے نہیں اللہ میرا ہے. اس پہ لڑائی ہو رہی تھی. یہ ایک دوسرے سے بحث چل رہی تھی کہ اللہ میرا ہے. آپ غور کریں یہ بات کون کر سکتا ہے؟ جو واقعتاً اللہ کا سچا عاشق ہو، ورنہ یہ منہ اور مسور کی دال کوئی بھی کہہ دے گا اس طرح سے نہیں کہہ سکتا. آخری درجے کی محبت ہوگی تبھی یہ کیفیت پیدا ہوگی. اور اس کے بعد دل میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے تو حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک جوان کو لایا گیا. وہ مرتد ہو گیا تھا، جوان آدمی پڑھ رہا تھا کہیں، ایمان سے پھر گیا. حضرت کے پاس لائے. حضرت نے فرمایا بھائی ہم کچھ نہیں ہیں، پہلے لوگ ہوا کرتے تھے ایک بار اللہ کہتے اور دل پلٹ جایا کرتے تھے، یہ جو اللہ کہا اسی میں اس کا دل پلٹ گیا. یہ جو بات کرتے ہوئے اللہ کہا اسی میں اس کا دل پلٹ گیا. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کی جامع مسجد میں جمعے کے لیے آئے تو لوگوں نے کہا کچھ واعظ فرما دیں. تو حدیث کی ایک کتاب رکھی تھی وہ اٹھا کے پڑھ کے ترجمہ کرنا شروع کر دیا. وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا علامہ محدث دیکھ کے پڑھ رہے ہیں، ایک کتاب سامنے رکھ کے حدیث کا ترجمہ کرنا شروع کر دیا. اور درمیان میں ایک بار کہا اللہ تو ساری مسجد کی حالت بدل گئی. جتنے بھی سننے والے بیٹھے تھے سب کے دلوں کی کیفیت بدل گئی اور بعضے تو گم ہو گئے اور بعضے تڑپنے لگے، حرکت کرنے لگے اور پریشان ہو گئے. عجیب کیفیت ہو گئی، پوری مسجد کی کیفیت بدل گئی. اور حضرت کو دیکھا دیکھنے والوں نے کہ وہ سر جھکائے بیٹھے ہیں. مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو صدر مدرس تھے دارالعلوم کے، انہوں نے گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ بس کیجئے. تو ایک بار پھر کہا اللہ، سارے لوگ پرسکون ہو گئے. دلوں سے دلوں کا تعلق ہے. حضرت سناتے ہیں یہ خواجہ فضل علی قریشی ہمارے اس سلسلے کے ایک بزرگ تھے، تو وہ اپنے علاقے میں ظاہر ہے بڑے پیر کے نام سے جانے جاتے تھے. وہاں کوئی اہل حدیث صاحب تھے غیر مقلد، وہ بدعتی سمجھتے تھے کہ یہ تو بدعتی ہیں تصوف والے. تو وہ صاحب جو اہل حدیث تھے وہ ایک دفعہ جنگل میں کہیں آ رہے تھے اور ادھر سے خواجہ صاحب جا رہے تھے اور کھیتوں کے بیچ کی جو ڈول ہوتی ہے پتلی سی وہی راستہ تھا اور ایک ہی ڈول تھی. اچانک سامنا ہوا، اس نے دیکھا کہ وہ پیر صاحب آ رہے ہیں. تو اب اس اللہ کے بندے نے یہ سوچا کہ یہ تو بدعتی ہیں، میں ان کو سلام نہیں کروں گا. تو سلام سے بچنے کا طریقہ اس نے یہ نکالا کہ دور سے ہی کہا کہ او ہو پیر صاحب میں حج کو جا رہا ہوں. یعنی بات اس نے یہ شروع کر دی کہ میں حج کو جا رہا ہوں. تو حضرت نے اتنے میں وہ قریب بھی آ گیا تھا، آمنا سامنا ہو ہی گیا، ایک ہی لائن تھی، ایک ہی جگہ تھی وہ. تو خواجہ صاحب نے اس کے سینے پر انگلی رکھ کے کہا اللہ، جاؤ اللہ کو یاد کرتے رہنا. یہ کہہ کے آگے بڑھ گئے اور وہ ادھر چلا گیا. اور اسی دن یا اگلے دن اس کو حج کو جانا تھا. بڑا تیز طبیعت کا آدمی تھا، لیکن جب حج سے واپس آیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ تو آدمی ہی بدل گیا. یہ تو کہتا رہا مستقل کہ اس پیر نے مجھے کیا کر دیا. اور اس کے بعد اس کی کیفیت بدل گئی، سارے قافلے کی خدمت کرتا رہا اور سب کے ساتھ اس کا معاملہ ہی بدل گیا. اور جب واپس آ گیا تو بیعت ہو گیا حضرت سے. تو یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے. یہ کوئی کرامتوں کے قصے سنانا مقصد نہیں ہے اور ہمیں کرامتوں کا کوئی مظاہرہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ دلوں کے اندر وہ طاقت پیدا ہونا جس کی وجہ سے شیطان کی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکے. اس کے لیے اللہ کی یاد کی ضرورت ہے. اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کو ہر وقت یاد کیا جائے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ کا نام لیا جائے دل سے یا زبان سے، دوسرے سلسلوں میں زبان سے ذکر ہوتا ہے، تو اس کا مطلب اور اس کا مقصد سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کی یاد کا حکم قرآن میں دیا گیا ہے. یہ کوئی بدعت نہیں ہے، یہ کوئی کسی کی ایجاد کی ہوئی رسم نہیں ہے. قرآن کریم میں واحد عبادت ہے جس کے بارے میں یہ لفظ ہے کہ کثرت سے کرو. نماز پڑھنے کو یہ نہیں کہا کہ کثرت سے نماز پڑھو، نماز تو وقت مقرر پر ہے، باقی عبادت نفلی ہو سکتی ہے. زکوٰۃ کو یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ بار بار دو، حج کو یہ نہیں کہا کہ بار بار کرو، مگر اللہ کے ذکر کو کہا ہے، جہاں بھی کہا ہے ذکراً کثیرا، زیادہ کرو، کثرت سے کرو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور یاد رکھنا یہ گویا ساری شریعت پر چلنے کے اندر آسانی پیدا کرتا ہے.
یہی مقصد ہے ہمارے ان معمولات کا اور مشائخ کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ایسی بیٹھ جائے دل میں کہ آدمی اس کو بھلا نہ سکے اور اس کی یاد کی وجہ سے گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ بس یہ شریعت کے مطابق زندگی مقصود ہے۔ ہم سب جتنے بھی احباب ہیں یہاں، بہت سارے پرانے حضرات ہیں، کچھ نئے بھی ہیں، یہ سب طے کر لیں کہ معمولات کی پابندی کے ساتھ، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ معمولات کا لفظ جو بولا جاتا ہے تو وہ کوئی عملیات نہیں ہیں عاملوں کے، یہ تو وہ ذکر کے اسباق ہیں جو ہماری اصلاح کے لیے ہیں، اور ان میں سر فہرست مراقبہ ہے۔ اس کو سارے احباب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں۔ بہت سے بھائی کہتے ہیں کہ حضرت معمولات تو پابندی سے ہو رہے ہیں، بس مراقبہ نہیں ہو پا رہا، یعنی جو اصل تھا وہ نہیں ہو پا رہا، باقی سب ہو رہے ہیں۔ ذکر جو ہے اللہ کا، استغفار، درود شریف، قرآن کریم کی تلاوت، یہ ساری چیزیں تو عبادتیں ہیں، اور ان کو بطور عبادت کرنا ہے اور ساری عمر کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی نمبر 1 کا ولی بن جائے، اعلیٰ درجے کا، پھر بھی اسے قرآن پڑھنا ہے، پھر بھی اسے اللہ سے استغفار کرنا ہے، پھر بھی درود پڑھنا ہے، یہ تو عبادتیں ہیں، یہ تو سب کرنی ہے، یہ تو ہمیشہ کرنی ہے۔ اصل جو ہمارے دلوں کے بگاڑ کو ٹھیک کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہ مراقبہ ہے، دل سے اللہ کی یاد، دل سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اور آپ یقین کریں جب یہ ہو جاتا ہے، حقیقت میں حاصل ہو جاتا ہے، تو کبھی ایسا بھی ہوگا، تجربے ہو جائیں گے کہ آدمی گناہ کے دروازے پر پہنچ کے واپس آ جائے گا۔ یہ طاقت اس کے اندر پیدا ہو جائے گی کہ اسے گناہ کرنے کا موقع ملے گا اور وہ گناہ سے بچ کے واپس آ جائے گا۔ یہ طاقت انشاءاللہ پیدا ہو جائے گی۔ ابھی تو ہم گناہوں کے مواقع تلاش کرتے ہیں، لیکن اللہ کا نام طاقت کے ساتھ جب دل میں بیٹھ جاتا ہے تو یہ کیفیت آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے کہ پھر آدمی گناہ سے دور بھاگتا ہے، آسانی کے ساتھ اس کے لیے بچنا، گناہوں سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو لوگ یہ خاص طور سے مراقبے والا جو وہ ہے، اس کو بہت اہتمام سے کرتے ہیں، تو ان کا حال جو ہوتا ہے، مولانا خواجہ عبد المالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے حضرت کے دادا پیر ہیں اور خسر بھی ہیں، ان کی صاحبزادی نکاح میں، یہاں پسونڈے میں وہ رہتے تھے سن 47 سے پہلے، اور تمام اکابر سے ان کا تعلق تھا، اور اکابر بھی ان کے یہاں جاتے آتے تھے۔ ان کے حالات تو لوگوں سے ہم نے بہت سنے، لیکن ایک صاحب قاری ہمارے وہ تھے، بنگلور میں رہتے تھے، میرٹھ کے قاری صاحب، جن کا انتقال ہوا، حضرت سے اجازت بھی مل گئی تھی، تو وہ سناتے تھے کہ سن 60 میں حضرت مولانا عبد المالک صاحب وہاں سے آئے ہوئے تھے، اور میرٹھ کے اسٹیشن پہ مجمع جمع ہو گیا ان سے ملنے کے لیے۔ تو قاری صاحب فرماتے تھے، وہ جوان تھے اس وقت، کہ میں نے معانقہ کیا تو ان کے دل سے میرے سینے پر ایسا لگا جیسے کسی نے مکہ مارا ہو، یعنی ان کے دل کے اندر جو اللہ کی لفظ اللہ کی جو حرکت تھی، وہ اس طرح کی حرکت آپ کو بھی ہوگی، یہ یقین کریں۔ جب مراقبہ کریں گے تو حرکت کا احساس، وائبریشن، اہتزاز وہ ہوگا، لیکن جب زیادہ وہ ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، تو قاری صاحب کہتے تھے کہ بالکل ایسا لگا جیسے کسی نے یوں مار دیا ہو، مکہ مار دیا ہو، ایسی طاقت کے ساتھ اندر سے ضرب کی آواز محسوس ہوئی۔ یہ ان کا حال تھا۔ اور ان کی جو اہلیہ تھیں، ہمارے حضرت کی گویا خوش دامن صاحبہ، ان کے انتقال کے بعد اللہ کی آواز ریکارڈ کی گئی، انتقال ہو گیا، وہ ریکارڈنگ ہے، موجود ہے، یہ واقعہ ہے سچا۔ اور ایک صاحب تھے، ان کے والد جاپان میں رہتے تھے، نوجوان لڑکا تھا وہ، کہیں حضرت کی نظر پڑ گئی، حضرت سے تعلق ہو گیا اس کا، حضرت سے اس طرح بہت سارے لوگ یورپ کے ملکوں سے اور ایشیا کے ملکوں سے، جاپان تو خیر ایشیا کا ہے لیکن دوسروں ہی کا ملک ہے، تو اس طرح سے آزاد ماحول کے بہت سارے لوگ حضرت سے جڑ کے صحیح ہوئے ہیں۔ تو وہ لڑکا جو تھا، اس کے باپ کا کام منی ایکسچینج کا تھا، اچھا خاصا اس کا بڑا کاروبار تھا، لیکن یہ لڑکا حضرت سے متعلق ہو گیا اور پاکستان آ گیا، اور اعلیٰ درجے کا صوفی بن گیا۔ ذکر اس نے اتنی طاقت کے ساتھ کیا،
حضرت سناتے ہیں کہ اس کا معمول یہ تھا کہ مدرسے کے سارے کام اس نے اپنے ذمے لے لیے، مہمانوں کے کام بھی، اور انتقال کے بعد مہمان خانے کے ذمہ دار نے بتایا کہ مجھے کہہ رکھا تھا کہ میرا کھانا کبھی نہیں بنانا، بس مہمانوں کا بنانا، جو بچتا تھا اس میں سے کھا لیتا تھا، بس اپنے نام کا کھانا کبھی نہیں بنوایا۔ ہوا یہ جوانی ہی کی عمر تھی، کہیں جا رہے تھے گاڑی میں، ایکسیڈنٹ ہوا، اور ایکسیڈنٹ میں سر کے ٹکڑے ہو گئے، لوگ اسپتال لے گئے، وہاں پر ڈاکٹروں نے دیکھ کر، داخل تو کیا لیکن دیکھ کر یہ کہا کہ تو ڈیتھ ہو چکی ہے، سر ہی کے ٹکڑے ہو گئے، دماغ کے ٹکڑے ہو گئے، تو انتقال ہو گیا۔ لیکن جب پورے اس کو ڈاکٹر تو ذرا چیک کرتے ہیں سب چیزوں کو، تو دل کو چیک کرتے ہیں تو وہاں سے آواز آ رہی ہے جی، تو اب انہوں نے، اب اس کے باپ تو وہاں تھے نہیں، تو حضرت کو لوگوں نے فون کیا، تو حضرت وہاں پہنچے، کچھ وقت لگا پہنچنے میں، لیکن جب وہاں پہنچے تو حضرت نے کہا کہ ڈیتھ ہو چکی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیں۔ تو ڈاکٹر کہنے لگے اس کا کیا کریں؟ تو پھر حضرت نے ان کو سمجھایا کہ ایک چیز کے ڈاکٹر آپ ہیں، ایک چیز کے ڈاکٹر ہم ہیں، یہ ہماری لائن ہے، ہم آپ کو اطمینان دلا رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اور یہ جو ہو رہا ہے یہ بند ہونے والا نہیں ہے، اسے جانے دو۔ اسی طرح سے ایسا بھی ہوتا ہے، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، کسی کسی کے لیے ہوتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام میں اتنی طاقت ہے، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے اور ادھر ادھر کی روایت نہیں ہے، یہ سچا واقعہ ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن جو سچا واقعہ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو ہمیں تو اصل یہ کہنا ہے کہ یہ دل کے اندر یہ طاقت، اللہ کے نام سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے دنیا میں۔ آپ نے وہ حدیث پڑھی ہوگی، ترمذی شریف میں موجود ہے کہ اللہ نے جب زمین کو پیدا کیا اور اس کو پانی پر رکھا، فجعلت تمید، تو وہ ہلنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اوپر سے پہاڑ رکھ دیے، فہدأت، رک گئی، پرسکون ہو گئی۔ تو فرشتوں نے دیکھا کہ اتنی بڑی زمین ہل رہی تھی، پہاڑوں کے رکھنے سے رک گئی، اس کا مطلب پہاڑوں میں طاقت بہت ہے۔ تو انہوں نے سوال کیا، یا ربی هل فی خلقک شیء اشد من الجبال، یا اللہ آپ کی مخلوقات میں کیا پہاڑوں سے طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، لوہا ہے، پہاڑوں کو توڑ دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر لوہے سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ہاں، آگ ہے، آگ لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ آگ سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا پانی ہے، پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر پانی سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ فرمایا کہ ہاں، ہوا ہے، ہوا پانی کو اڑا کے لے جاتی ہے، جو بادل ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں نے پھر پوچھا کہ ہوا سے زیادہ طاقتور بھی کوئی مخلوق ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ میری مخلوقات میں سب سے طاقتور جو چیز ہے، دو روایتوں میں دو الفاظ ہیں۔ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ انسان صدقہ کرتا ہے دائیں ہاتھ سے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی، یہ جو اخلاص ہے یہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اور ایک روایت میں لفظ ہے قلب المؤمن یسعنی، سب سے زیادہ طاقتور مومن کا دل ہے جس میں میرا نام سماتا ہے۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت، یہ تو حدیث ہے بالکل صاف لفظوں میں۔ یہ طاقت جو پیدا ہوتی ہے یہ ذکر سے ہوتی ہے، اللہ کو یاد کرنے سے ہوتی ہے، تو اس لیے ہم سب اس کی پابندی کریں، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ میرا خیال ہے مختصر سی دعا کر لیں، پھر کر لیں گے جو لوگ رکیں گے ان کے ساتھ میں۔ اب دعا کے بعد میں تو ابھی رہوں گا تھوڑی دیر، رات میں کسی وقت انشاءاللہ ہم نکلیں گے، اور جو احباب رکنا چاہیں چند گھنٹے میرے ساتھ وہ رک سکتے ہیں، اور جو حضرات جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں۔ اور اچھا ہاں، میں بھول رہا تھا، کچھ لوگ ہیں جو بیعت ہونے والے ہیں، تو وہ حضرات بیعت کی نیت سے شریک ہو جائیں۔ ایک بات کچھ اور آئی تھی ذہن میں، وہ بھول گیا۔ ہاں، جن لوگوں کو کچھ کہنا ہے، کئی لوگ ہیں ایسے جو کچھ بات کرنا چاہتے تھے، تو وہ دعا کے بعد یہیں میں بیٹھا رہوں گا، انشاءاللہ بات کر لیں گے۔ جو پرانے لوگ ہیں وہ اپنے سبق کے بارے میں بتا سکتے ہیں، مشورہ کر سکتے ہیں۔
ایک دو چیزیں اور ہیں جو کہہ دینی چاہیے. ایک تو ذکر میں جی لگنے کی شکایت، دل نہیں جمتا، وسوسے آتے ہیں. تو جو کام آپ کے اختیار کے بغیر ہوتا ہے اس سے پریشان نہ ہوں. ہم لوگوں کا عام مزاج یہ ہے، کسی کو تقاضا ہو تو جا بھی سکتے ہیں. میری ایک بات شروع ہوئی تو میں 2-4 منٹ اس میں شاید لگ جائیں. ہم لوگوں کی عجیب مشکل یہ ہے کہ اختیاری چیزوں پہ توجہ نہیں دیتے، غیر اختیاری چیزوں پہ توجہ دیتے ہیں، اچھی میں بھی اور بری میں بھی. وہ مثال سے سمجھاتا ہوں. بری میں تو یہی مثال ہے کہ وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں، وہ تو آتے ہیں. بھئی ریلوے لائن پہ ٹرینیں آتی ہیں، چلی جاتی ہیں، ہم اسی ٹرین میں بیٹھتے ہیں جس کا ہمارے پاس ٹکٹ ہے، تو ہم اسی خیال پر توجہ جمائیں جو ہمارا مقصد ہے. باقی ادھر ادھر کے خیالات آئیں، آنے دیں جانے دیں، آنے دیں جانے دیں، آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، ان کا یہی کام ہے. البتہ یہ بات ہے کہ جس مہمان کی آپ استقبال نہ کریں وہ جلدی چلا جاتا ہے. جس مہمان کا استقبال نہ کریں وہ جلدی چلا جاتا ہے. تو وسوسوں کا استقبال نہ کریں، اہمیت نہ دیں. آئے ٹھیک ہے جاؤ. بات کیا ہے؟ جب بھی آپ ذکر شروع کریں گے یہ مسئلہ پیدا ہوگا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان کی موت ہے اللہ کا ذکر. حدیث میں یہ بات صاف ہے، قرآن میں صاف ہے. قرآن میں یہ ہے استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. ان پر شیطان غالب آ گیا اور اس نے ان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیا. یعنی جب شیطان مسلط ہوتا ہے تو اس کا سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بندے کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے. وجہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد کے ساتھ اس کا کام نہیں چلتا. دل میں اللہ کی یاد ہو پھر شیطان وہاں کچھ کر دے، یہ نہیں ہو سکتا. یہ حدیث میں ہے. حدیث میں یہ ہے کہ شیطان اپنی چونچ آدمی کے دل پر جمائے بیٹھا رہتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. خنسا یہ لفظ ہے حدیث میں. وہ باقاعدہ نوک سی چبھائے رکھتا ہے، اور جب آدمی اللہ کا ذکر کرے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ حدیث میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کے لیے مصیبت ہے. اب آپ بیٹھ گئے مراقبہ کرنے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے، تو وہ تو بھگانے کی کوشش کرے گا. اب آپ اس کے کہنے سے بھاگ جائیں تو یہ کس کا نقصان ہوگا؟ آپ یہ کریں ٹھیک ہے آ رہے ہو جاؤ، ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، پھر خیالات آئیں گے پھر چھوڑ دیجئے، توجہ ہی نہ دیں، واپس آ جائیں، پریشان نہ ہوں بالکل، چونکہ آپ کے اختیار کی چیز نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا تھا وسوسوں سے پریشان ہیں جبکہ وہ اختیاری نہیں ہیں، اور گناہوں سے پریشان نہیں ہیں جبکہ وہ اختیاری چیز ہیں. یعنی قصداً ہم گناہ کرتے ہیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے، وسوسے آتے ہیں بے اختیار، ان سے ہم پریشان ہیں. اچھے پہلو میں آپ دیکھیں تو اچھے اعمال، نیک اعمال، عبادت، تلاوت، ذکر، فلاں، یہ کرنے کے لیے تو زیادہ وہ نہیں کرتے، اور اگر کرتے بھی ہیں تو اہمیت نہیں دیتے. روزانہ تلاوت کر رہے ہیں اور کوئی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کوئی اچھا عمل کر رہے ہیں، لیکن ایک خواب نظر آ جائے اور بس سمجھیں گے کہ وہی آنے والی ہے. خواب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. وہ تو بالکل یعنی غیر اختیاری چیز ہے نا. ہم خواب کا بالکل انکار کریں ایسا نہیں ہے، چونکہ حدیث میں اس کو کچھ نہ کچھ اہمیت دی گئی ہے، لیکن اس کی اہمیت بس تھوڑی سی ہے. یعنی اس کی حیثیت بشارت کی ہے، بس خوشخبری. اچھا خواب ہے تو خوشخبری کا درجہ رکھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم نے حضرت کو دیکھا ہے، وہ اتنے بڑے پیر ہیں اور خالص تصوف کے آدمی ہیں، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہوں کہ بھئی خواب و خوابوں کو بڑے شوق سے سنتے ہوں گے، اہمیت دیتے ہوں گے. بالکل نہیں. ان سے خواب بیان کیا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی بیان کرنے والا ہے ٹھیک ٹھاک تو وہ سن لیتے ہیں اخلاقاً، اور سننے کے بعد میں نے کبھی ان کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی خاص اہمیت دی ہو. ہمیشہ ہی کہا خوابوں پر توجہ نہ دیں، اعمال پہ توجہ دیں، کام کریں، بس کام پہ توجہ دیں، خواب پہ توجہ نہ دیں، خوابوں کے چکر میں نہ پڑیں. یہ لوگ ہی بولتے ہیں خوابوں کے چکر میں نہ پڑیں، کام پہ توجہ دیں، کام کریں، اعمال کریں. تو ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ خوابوں کی اہمیت ہے، اعمال کی اہمیت نہیں، وسوسوں کی اہمیت ہے، گناہوں کی اہمیت نہیں. یہ بیوقوفی کی بات ہے ہماری. تو وسوسوں سے پریشان نہ ہوں. دل نہیں لگ رہا ہے، اگر دنیا کے بہت سارے کام ہیں جن میں دل نہیں لگتا، لیکن ہم لگاتے ہیں دل کو. بہت سے لوگ کاروبار کرتے ہیں، جب دکان شروع کرتے ہیں گاہک کم آ رہے ہوتے ہیں تو دل نہیں لگتا دکان میں، مگر بیٹھتے ہیں، روزانہ کھول کر بیٹھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ گاہک بھی آنے لگتے ہیں، جی بھی لگنے لگتا ہے.
کوئی بھی کام نیا شروع کریں گے، یہ انسان کا مزاج ہے کہ نئے کام میں جی نہیں لگتا، تو یہ بھی ایک نیا ہی کام ہے، اس میں جی نہیں لگ رہا ہے، مگر بیٹھتے رہیں تو جی لگ جائے گا، 1 مہینہ بھی نہیں لگے گا جی لگنے میں۔ تو اس کا خاص طور سے خیال کریں کہ وسوسوں سے پریشان نہ ہوں، معمولات کی پابندی کی کوشش کریں۔ اور ایک خاص بات یہ بھی اپنے احباب سے کہنی چاہیے کہ ایک تو نیند صحیح وقت پر سونے کی کوشش کریں، رات کو بہت دیر نہ کریں سونے میں تاکہ صبح جلدی اٹھنا آسان ہو، یہ لازم ہے۔ ہم لوگ اتنے پہلوان نہیں ہیں کہ رات کے 3 بجے سوئیں اور 5 بجے اٹھ کے تہجد پڑھ لیں، نہیں، یہ نہیں ہوتا۔ وہ حضرت مدنی تھے، بلکہ مولانا اسد مدنی بھی تھے۔ حضرت مدنی تو خیر حضرت مدنی ہیں، لیکن ان کے بیٹے حضرت مولانا اسد مدنی کے بارے میں تواتر سے سنا ہے کہ سفر میں رات کو 1 بجے بھی اگر سوئے تو 3 بجے اٹھ جاتے تھے، لازمی اٹھ جاتے تھے بغیر کسی اس کا، ہمیشہ متواتر۔ جتنے لوگوں نے ان کے ساتھ سفر کیا سب نے بتایا۔ یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، کوئی پرانے دور کی باتیں نہیں۔ ابھی قاری عثمان صاحب کا انتقال ہوا ہے، میں ان کے ساتھ سفر میں تھا، کہیں صبح صادق سے کچھ پہلے میں بھی اٹھا دکھانے کو تو دیکھا قاری صاحب پہلے سے تہجد پڑھ رہے ہیں، ٹرین میں، ریل میں۔ میری جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ وہ پہلے سے کب سے پڑھ رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں۔ تو یہ ابھی کے لوگ ہیں، کوئی پرانے زمانے کی باتیں نہیں ہیں۔ لیکن یہ کہ ہم لوگ جو ہیں ہمیں اسی مقصد کے لیے تاکہ صبح کو جلدی اٹھ سکیں، آسانی کے ساتھ نیند پوری کرنی چاہیے اور رات کو جلدی سونا چاہیے۔ اور ایک خاص کوشش یہ کریں کہ سونے سے کچھ عرصہ پہلے موبائل صاحب کو سلام علیک کر لیں، اس کی خاص کوشش کریں کہ سونے سے پہلے ملاقات نہ ہو، بلکہ 1 گھنٹہ پہلے خط بند کر دیں۔ اور اگر ہو تو پھر اس طرح ہو کہ کسی بڑے کا، حضرت کا یا کسی اور بڑے آدمی کا، مقبول شخصیت کا جو اللہ والے ہیں، ان کا بیان سن رہے ہوں تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر سن کے سو جائیں، اس سے آسانی ہوگی تہجد کے لیے اٹھنے میں، یہ تو ہوگا۔ اور کوئی کام نہ کریں، موبائل کا استعمال سوتے وقت بالکل نہ کریں۔ اور بھی 1-2 باتیں تھیں، یاد نہیں آ رہی، دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اصلح لنا دیننا الذی هو عصمۃ امرنا واصلح لنا دنیانا التي فیہا معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فیہا معادنا واجعل الحیاة زیادۃ لنا فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لنا من کل شر۔ اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیہا و مولاہا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرمائیے، ہمیں اپنی دائمی اور سچی یاد نصیب فرما دیجئے، ہمیں اپنی اصلاح کی فکر عطا فرما دیجئے اور اصلاح آسان فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ اتباع سنت کی توفیق عطا فرما دیجئے، دین پر کامل دین پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ اس پورے مجمع پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ اس مسجد پر اور مسجد کے متعلقین پر، ذمہ داروں پر، پورے محلے پر، علاقے پر رحمت خاص کی نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ مسجد کے ذمہ داروں کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس نیک عمل کے ثواب میں ان کو ہم سب کے ساتھ شریک فرمائیے۔ اے اللہ قبولیت عطا فرمائیے۔ جو حضرات بھی دور دراز سے یا قریب سے تشریف لائے، اللہ ان کے آنے کو نافع بنائیے۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو نافع و مفید بنا دیجئے، قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہماری زندگی میں تبدیلی لانے کا ذریعہ بنا دیجئے۔ اے اللہ پوری امت کے کاموں میں خیر پیدا فرما دیجئے اور ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجئے اور سب سے بہتر ہم سب کے آخری وقت کو بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔